رزق میں برکت کے لیے وظیفہ۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہر شخص اپنے رزق کے لیے دن رات ایک لیے ہوئے ہے، اور ہر انسان کی کوشش یہی ہے کہ میں رزق حاصل کروں، اور اس رزق کو اکٹھا کرنے کی دوڑ کے اندر انسان جائز اور ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رزق تمہاری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ تم کو مل کر رہے گا۔ اگر تم بس رستے دو ہیں، ایک جائز طریقہ ہے، دوسرا ناجائز طریقہ ہے۔ جائز طریقے سے اگر ہم اس کو حاصل کریں گے تو رزق ہمیں وہی ملے گا جو ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ اگر ناجائز طریقے سے ہم اس کو حاصل کریں گے ملنا پھر بھی وہی ہے۔ فرق اتنا ہے، اگر حلال طریقے سے ہم اس کو حاصل کریں گے تو اس میں برکت ہوگی، اگر حرام طریقے سے اس کو حاصل کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لے گا۔ تو جب رزق میں برکت نہیں ہوتی تو سکون نہیں ملتا۔ اس لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت نہ مانگو بلکہ برکت مانگو، کیونکہ برکت ہوگی تو تھوڑا بھی سب کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اگر برکت نہ ہوئی تو کثرت جو ہوگی، زیادہ جو ہوگا وہ بھی کم پڑ جائے گا۔ اکثر دوستوں سے یہ شکایت ملتی ہے، ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا کماتے ہیں، اتنا پیسہ ہم گھر میں لاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے جب حرام ملتا ہے برکت اٹھ جاتی ہے تو پھر جو زیادہ ہوتا ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن جو حلال کا ہوتا ہے، محنت مزدوری کا ہوتا ہے، تو وہ پیسہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا بھی ہو لیکن اس میں برکت ہوتی ہے، وہ گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہ گھر کے اخراجات اس کے اندر چل جاتے ہیں۔ تو رزق کا سب سے پہلا جو طریقہ، سب سے پہلا یہ وظیفہ وہ یہی ہے کہ ہم اپنے رزق کو حلال طریقے سے حاصل کریں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو پڑھا کرو، کہ نماز پڑھنے سے رزق بھی بڑھتا ہے، تمہاری عمر بھی بڑھتی ہے۔ اب اس سے بہترین وظیفہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے کی برکت سے ہمیں رزق بھی عطا کر رہا ہے، ہمارے رزق کو بھی بڑھا رہا ہے اور ہماری عمر کو بھی بڑھا رہا ہے، عمر میں برکت پڑ رہی ہے۔ تو بہترین وظیفہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ تو سب سے پہلا جو وظیفہ ہے وہ ہے کہ نماز کی ہم پابندی کریں۔ انشاءاللہ جو شخص 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے اس کے رزق کے اندر برکت بھی ہوگی اور اس کو سکون بھی حاصل ہوگا۔ اور دوسرا وظیفہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کہ اس سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے گا، ہمارے گھر میں برکت ہوگی، ہمارے رزق میں برکت ہوگی۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ قریش روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کا ایک دروازہ اس کے گھر کے اوپر کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ تو یہ سورہ قریش جو ہے اس کو روزانہ اپنے عمل میں رکھیں، کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد ہمیں ایک تسبیح کر دیں، لیکن صبح و شام ایک تسبیح ضرور کیا کریں کہ سورہ قریش پڑھنے سے رزق میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کھانا کھانے کے بعد تم سورہ قریش پڑھا کرو، کھانے کے بعد سورہ قریش ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے کھانوں کے اندر برکت نازل فرمائے گا۔ تو یہ بہترین وظیفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور دوسرا وظیفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے سورہ اخلاص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ اخلاص کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا، کہ رزق اس کے گھر میں وافر ہو جائے گا، برکت نازل ہوگی۔ اور سورہ اخلاص کی فضیلت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہ اس سورہ مبارکہ کی اتنی فضیلت ہے، شان ہے کہ 3 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں تو ایک قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جتنی مرتبہ زیادہ پڑھتے جائیں گے ثواب بڑھتا جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ 100 مرتبہ روزانہ کم از کم لازمی پڑھیں سورہ اخلاص کو۔ کہ سورہ اخلاص ہمارے بچے کو یاد ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اس کی تربیت دیں کہ وہ سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ وہ جتنا زیادہ پڑھا جائے گا اتنا زیادہ گھر میں برکت ہوگی اور اتنی زیادہ ہی رزق بڑھے گا۔ تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح سورہ اخلاص کی کریں، ایک تسبیح سورہ قریش کی کر لیا کریں۔ یہ دونوں صورتیں رزق میں برکت کے لیے بے مثل اور بے مثال ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کے صدقے اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو جو وظائف بتا رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کے وظائف ہیں۔ یہ وہ وظائف ہیں کہ جن کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی شک ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک میں کوئی شک ہے۔ کہ آپ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ تو جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کیا کریں، والدین سے دعائیں لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے رزق کو بڑھا دے گا۔ اور جن کے والدین نہیں ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں یا دونوں میں سے ایک ہے، جو بھی موجود ہے اس کی خدمت کریں، انشاءاللہ رزق بڑھ جائے گا۔ اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے والدین فوت ہو گئے ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی قبروں پر جائے۔ کہ جو شخص، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر پر جا کر فاتحہ کہتا ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، اگرچہ اس کے والدین دنیا میں ناراض ہوں، جب وہ ہر جمعے کے دن جا کر یہ دعا کرے گا وہ اس سے خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو والدین کی خدمت گاروں میں، فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ وظائف ہے کہ ان پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز ہمارا رزق جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب سے تجارت کیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے تجارت ایسے کرے؟ فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ جب تم اللہ کی نام پر 1 روپیہ خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں 10 گنا تمہیں دنیا میں دوں گا اور 70 گنا تمہیں آخرت میں دوں گا۔ تو جس نے اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر 1 روپیہ خرچ کر دیا ہے، اب اس کو 10 گنا اس دنیا میں ملنا ہے، اور اس بات کا یقین ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا عطا فرمائے گا۔ جب تک وہ 10 گنا اس کو مل نہیں جاتا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ تم ہماری راہ میں خرچ کرو، ہم تمہیں 10 گنا اس دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ 10 گنا اس کو اس دنیا کے اندر عطا کرتا ہے اور 70 گنا اس کا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، صدقہ و خیرات دیا کریں، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھا دے گا، تمہارے رزق کے اندر برکت ڈال دے گا۔ تو رزق میں برکت کے یہ وہ وظائف ہیں جو صرف قرآن و حدیث سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اس پر خود بھی عمل کریں، اپنے دوست احباب کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان وظائف کی برکت سے جو ہے نماز کی برکت سے ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور ہماری عمروں کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔